پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ کون غدار تھا جس کی وجہ سے پارٹی آج اس جگہ پہنچی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جس پر سب سے زیادہ اعتماد کرتی تھی وہ کون سا شخص تھا جو آج پارٹی میں تو نہیں ہے لیکن اس نے پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، جس کی بات آج ایک لویل پارٹی ورکر کی حیثیت سے کی جاتی ہے، لیکن اندرون کے معاملات جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم معاملات ہوتے تھے جب وہ ڈسکس کیے جاتے تھے تو وہی شخص ان تمام معاملات کو ایک غدار کے طور پر اپنے حریفوں تک پہنچاتا تھا۔ وہ کون شخص تھا جس کی وجہ سے 9 مئی کا واقعہ تشدد اندوز ہوا؟ وہ کون شخص تھا جس کی وجہ سے عمران خان گرفتار ہونے کے بعد اس لیول پر پہنچا؟ وہ کون شخص تھا جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ لیکن اللہ کا احسان ہے ایسے لوگ ہمیشہ اسلام کی تاریخ کے اندر آتے رہے ہیں اور ان کا کردار ہمیشہ ظاہر ہوتا رہا ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ نہ صرف منہ کی کھاتے تھے بلکہ ان کا دنیا کے اندر انجام بھی دردناک ہوتا تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اس پرانے ورکر کی جس کو آپ لوگ علی زیدی کے نام سے جانتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ بہت ہی حیران ہو رہے ہوں گے اس بات سے کہ علی زیدی جیسا شخص، جی ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میں آپ کو عادل راجہ کا ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ عادل راجہ کہتا ہے، "It wasn't wrong. The appointment of Halim Adil Sheikh as president of PTI Sindh is a good decision at this point in time. He has now an opportunity to rise to that responsibility." اس سے پہلے چونکہ علی زیدی سندھ کو سنبھال رہے تھے، سندھ کی معاملات چیزیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ دیکھنے میں علی زیدی پاکستان تحریک انصاف کے بہت پرانے ورکر ہیں اور سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑا کام کیا ہے، لیکن عادل راجہ کے مطابق however regarding Ali Zaidi my information was 100% accurate. It has been proved. عادل راجہ کیا کہتا ہے کہ جی میں نے جو انفارمیشن علی زیدی کے بارے میں دی تھی وہ 100% کریکٹ تھی، اس میں کوئی بھام نہیں تھا بلکہ وہ اب پروف بھی ہو چکی ہے۔ It wasn't just information. Ali Zaidi was working as a mole for ISI Brigadier اجاز احمد سیکٹر کمانڈر سندھ۔ اب عادل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی اصل میں ISI بریگیڈیئر اجاز احمد جو کہ سیکٹر کمانڈر ہیں سندھ کے، ان کے ایک بہترین بندے کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کام کر رہے تھے۔ علی زیدی used to be more loyal to the establishment than to PTI as per my sources within the establishment۔ اب عادل راجہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ریسورسز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ان کے مطابق علی زیدی PTI کی نسبت اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ لویل تھے۔ He leaked all the political plans of PTI and failed to bring out people for peaceful protest on the 9th May۔ اب ایک اور اہم بات ہے، یہ جو 9 مئی کو PTI کا پروٹیسٹ ہوا تھا اس کے اندر علی زیدی کا بڑا اہم کردار تھا۔ علی زیدی نے وہ تمام انفارمیشن جو 9 مئی کے پروٹیسٹ کے حوالے سے تھیں ان سب کو لیک کر دیا تھا، اور کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک پیسفل پروٹیسٹ ہونا تھا، اس پیسفل کو وائلنٹ پروٹیسٹ میں کنورٹ کرنے میں علی زیدی کا بڑا کردار تھا۔ علی زیدی gave information to the ISI on the by-election۔ علی زیدی نے بائی الیکشن پر بھی PTI کی انفارمیشن لیک کی تھی۔ However, despite this, ISI failed to achieve their desired result۔ اس کے باوجود بھی ISI اپنے جو بھی ریزلٹ سے ان کو اچیو کرنے میں ناکام رہی۔ If you have any doubt about my revolution, ask Ali Zaidi's driver۔ اب یہ عادل راجہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو میری انفارمیشن پہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ علی زیدی کے ڈرائیور سے پوچھیں where he used to go and who he used to meet۔ علی زیدی کو کہاں لے کر جایا جاتا تھا اور علی زیدی کن لوگوں سے ملتا تھا، جائیں جا کے علی زیدی کے ڈرائیور سے پوچھیں۔ اسی طرح سے having contact with ISI is one thing۔ یاد رکھیے گا عادل راجہ کہتا ہے کہ علی زیدی کا ISI کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا صرف ایک چیز تھا، but providing inside information to them is disloyal to your party۔ اب ایک اور چیز کیا ہے جی کہ ISI کے ساتھ تو کانٹیکٹ رکھنا ایک بات ہی، لیکن اپنی پارٹی کے اندر کی جو کہانیاں ہیں وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کو بتانا، یہ اصل میں پارٹی کے ساتھ لائلٹی کبھی نہیں ہو سکتی بلکہ یہ پارٹی کے ساتھ غداری ہو سکتی ہے۔ یہ سب کہنا تھا عادل راجہ کا۔ اب یہ تو ساری باتیں ہو گئیں، میں اس حوالے سے کافی زیادہ پریشان تھا اور میں سوچ بھی رہا تھا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا کیونکہ ہاؤ از دس پاسبل کہ عمران خان جیل کے اندر ہے اور یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا ایک جتھا جاتا ہے، مختلف پوائنٹس، ایک خاص طور پہ مختلف پوائنٹس ہیں جہاں پہ ان لوگوں نے جانا ہے، مطلب پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے۔ اب کیسے ان جگہوں کے اندر اتنا انتشار، آگ جلاؤ گہراؤ، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے؟ تو دس واز واٹ عادل راجہ سیڈ، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ دیکھیں، ایک پولیٹیکل ورکر اگر اپنے پولیٹیکل پلانز ڈسکلوز کر دیتا ہے، اپنے پولیٹیکل
پلانز کو اپنے مخالفین کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے تو یاد رکھیے گا انہی پولیٹیکل پلانز کو لے کر ان کا مخالف ہمیشہ پلان بناتا ہے جو کہ ان کے اپنے پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کی وجہ بنتی ہے. تو یہی چیز پی ٹی آئی کے اندر ایسا ایک شخص غدار تھا جس نے پی ٹی آئی کی بیسک انفارمیشن جو کہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے گرفتار ہونے پر پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر کیا جانا تھا, اس کی انفارمیشن لیک کی گئی اور اسی پیسفل پروٹیسٹ کو وائلنٹ بنانے کے لیے مخالفین چاہے وہ نون لیگ ہو, پی ڈی ایم ہو, کوئی بھی ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا وہ اسی انفارمیشن کی بیس پہ کیا. ان لوگوں کو معلوم تھا ان لوگوں نے کہاں کہاں جا کے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے اور ہم نے اس پیسفل پروٹیسٹ کے اندر اپنے لوگ گھسا کے کس طرح سے وائلنٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ابھی تو واضح ہو چکی ہیں لیکن آہستہ آہستہ مزید واضح ہوتی جائیں گی جب تک اس کی صاف اور شفاف انکوائری نہیں کی جائے گی. اصل کرداروں کا اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا. اس چیز کو آڑ بنا کے کہ یہ کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے اسی لیے ان تمام لوگوں کو پی ٹی آئی سے توڑا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں سب کو سبوتاج کیا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے, ان کے کیسز معاف, سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بالکل واضح نظر آیا, یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھیے گا یہ میری پریڈکشن نہیں, میں 100% پچھلے 3 سالوں سے ایک بات بالکل کلیئر کرتا جا رہا ہوں کہ عمران خان نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں, جو اس کے دماغ میں باتیں گھس گئی ہیں اسے نکالنا ناممکن ہے. اس نے اگر کہہ دیا کہ اس نے اس ملک کو بنانا ہے, ٹھیک کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے, آپ دنیا کے ہر لحاظ سے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر لو, آپ اس کو ناکام نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس ایسی پاورز ہیں جو دنیا کے اندر چند لوگوں کے پاس آئی ہیں. یاد رکھیے گا, میں پھر سے دوہرا رہا ہوں, اس کے پاس جو پاورز ہیں وہ دنیا کے اندر چند لوگوں کے پاس آئی ہیں. ان چند لوگوں نے اس پاور کا استعمال کیا اور دنیا کے اندر ایسا مقام حاصل کیا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا. عمران خان کو آپ بالکل اکیلا کر لو, آئسولیٹ کر دو, گھر کے اندر بند کر دو, نظر بند کر دو, گن مین اس کے سر پہ پستول تان کے کھڑے رہیں, اس کو کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو نہیں ہرا سکو گے. یاد رکھیے گا, آپ ہراتے رہتے آپ ظلم و جبر کے اندر پس جاؤ گے لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اس کی سوچ اتنی مضبوط ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے اس کی وہاں سے سوچ کا آغاز ہوتا ہے. ہاں, یہ جتنے بھی معاملات ابھی چل رہے ہیں اصل میں اس کے لیے فائدے مند ہیں کیونکہ وہ تمام لوگ جو اصل میں اس کے ساتھ لویل نہیں تھے, جس کی وجہ سے اس کی جو پچھلی حکومت تھی وہ ناکام ہوئی, اس کو بہت زیادہ مسائل پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا. آج آپ کے سامنے ہے کس طرح سے وہ تمام لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں جنہوں نے اصل میں پی ٹی آئی کو ناکام کرنے کی کوشش کی اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا. پی ٹی آئی کے تمام پلانز جو تھے وہ لیک کرتے رہے. ایسے تمام لوگ غدار ہمیشہ مسلم ہسٹری کے اندر آتے رہے اور ان غدار لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو ریزسٹنس ہوتی تھی وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتی تھی. اگر ایسے لوگ مسلمانوں کی ہسٹری سے نکل جائیں تو مسلمان بہت جلدی اور بہت تیزی سے ترقی کریں گے, لیکن افسوس یہ لوگ ہمیشہ آ رہے ہیں اور یہ غدار لوگ اپنے ہی ملک کا کھاتے ہیں اور اپنے ہی ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں اور ان کو کاٹتے رہتے ہیں اور اسی پیڑ پر اپنی رہائش کرتے ہیں اور اسی پیڑ کی جڑوں کو کاٹتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو, ہماری قوم کو ایسے لوگوں سے آزاد کرائے, بچائے, محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش شاد اور آباد رکھے اور ہمارے ملک کے حالات کو بہت جلد ٹھیک کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.